بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے فضل کرم سے ہم نے 7 پارے کی تلاوت کو سنا، جس میں 7ویں پارے کے آخری 3 پاؤں اور 8ویں پارے کا پہلا آدھا بیان کیا گیا۔ اس کے اندر جو موضوعات تھے وہ میں ایک دفعہ آپ کو دہرا دیتا ہوں۔ پہلا، جس میں ویسے تو کافی پارے کے اندر موضوعات تھے، مگر وجود باری تعالیٰ اللہ رب العزت کی اپنی ذات کو منوانے کے بارے میں اس میں کچھ دلائل تھے، اور پورے مشرکین کی ہٹ دھرمیاں تھیں جو اللہ رب العزت کی ذات کو بھی نہیں مانتے تھے۔ دوسرا، اس میں موضوع جو ہم نے آج کے عنوان کے لیے رکھا ہے وہ روز حشر، اللہ رب العزت کی ملاقات کا دن ہے۔ تیسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل وحی عمل تھا، یعنی کہ کریم آقا علیہ السلام کی زندگی میں کوئی بھی ایسا عمل بغیر وحی کے خالی نہیں تھا۔ اور تیسرا ارشاد فرمایا، چوتھا کہ دین کا مذاق اڑانے والوں سے تعلق نہ رکھو، یہ قرآن مجید میں ہمیں پیغام دیا گیا۔ اور پھر فرمایا گیا اس میں 18 انبیاء کرام کا تذکرہ تھا، اور جتنے بھی 1,24,000 جتنے بھی نبی گزرے، ہر نبی کے 10 نکاتی ایجنڈے تھے جس کے اوپر اس نے اپنے دین کا کام فرمایا تھا۔ قرآن مجید کتاب الہی ہے، اور منکر جو اس کے تھے قرآن مجید کے، ان کا بیان کیا گیا۔ پھر قریش مکہ کو، مشرکین قریش مکہ کو تنبیہ اور مشرکانہ رسومات کی مذمت کو بیان کیا گیا۔ تو انشاءاللہ یہ ہم اپنے 15 سے 20 منٹ کے اندر یہ اپنا اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ یاد رکھیے گا، وجود باری تعالیٰ کے لحاظ سے 2 گروہ گزرے ہیں، اور دونوں گروہوں کو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن مجید میں، یہ رکوع نمبر 7 نمبر رکوع ہے، اور 1 نمبر آیت سے لے کر 10 نمبر آیت مبارکہ تک تلاوت کی گئی تھی۔ 2 گروہ تھے مشرکین مکہ کے۔ کتنے تھے؟ 2 گروہ تھے۔ ایک کا نام تھا یزدان، دوسرے کا تھا نام ارحمن، جس کو عام طور پر دہریہ بھی کہتے ہیں۔ یہ 2 گروہ تھے۔ ان 2 گروہ کا یہ نظریہ اور عقیدہ تھا کہ اللہ رب العزت کی کوئی ذات ہے ہی نہیں۔ جس طریقے سے عموماً طور پر یہ بگ بینگ تھیوری کے پڑھایا جاتا ہے، انگلش کا ایک مضمون تھا، تو اس کے اندر یہ تھا کہ ایک لاوا پھٹا، اور پھر وہ لاوے کی وجہ سے ایک زمین مارز وجود میں آئی۔ اس کو کوئی بنانے والا، کریٹ کرنے والا پیچھے کوئی ذات نہیں تھی۔ ان کے مختلف نظریات تھے، اس کے اوپر مختلف دلائل دیتے تھے، اور پہلے ان کی یہ دلیل تھی کہ اگر رب کو مان لیا جائے پھر یہ ماننا پڑے گا کہ ایک رب ہے جو برائی کو بناتا ہے، اور ایک رب ہے جو اچھائی کو بناتا ہے، ایک رب ہے جو اندھیرے کو بناتا ہے، ایک رب ہے جو اجالے کو بناتا ہے۔ یعنی کہ ان کا یہ نظریہ تھا، پھر اگر رب کو ماننا ہے تو پھر 2 رب مانے جائے۔ کتنے مانے جائے؟ ایک اچھائی والا، ایک برائی والا، ایک رات والا، ایک دن والا، ایک ستارے نمودار کرنے والا، ایک سورج نمودار کرنے والا، ایک چاند کو پیدا کرنے والا، ایک شام کو پیدا کرنے والا۔ یعنی کہ ایک ضد ہوتی ہے ہر کام کی۔ کہنے لگے اگر اچھائی کا رب ماننا ہے تو برائی کا رب بھی ماننا پڑے گا۔ یہ ان کے عقائد تھے جو اس میں بیان کیے گئے۔ اور یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے اس کا جواب سورت کی ابتدا میں ہی ارشاد فرما دیا۔ یہ سورت انعام ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ان کے نفی کرتے ہوئے فرمایا آسمان و زمین کا خالق، ظلمت و نور کا خالق، لوگوں یاد رکھو وہ ایک ہی ہے۔ فرمایا وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ فرمایا جتنی بھی قومیں آئیں گی، ہر قوم اپنا اپنا رب علیحدہ علیحدہ بنانے کی کوشش کرے گی، مگر یاد رکھو مسلمانوں، ہر کچھ عطا کرنے والا ذات وہ ایک ذات ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یہاں پر دہریوں کے ساتھ ایک مناظرہ ہوا تھا، تو مناظرہ نیٹ پر تو نہیں لیکن کتابوں کے اندر وہ موجود ہے۔ وہ مناظرہ کچھ اس انداز میں تھا کہ دہریے لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے کہا جی کہ رب ہے ہی نہیں، وجود باری تعالیٰ کا انکار کر دیا۔ جب وجود باری تعالیٰ کا انکار کیا تو اس کے مقابلے میں مسلمان تھے،
اب ہمارے بڑے مسلمان امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، یا پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، یا کسی نے اور ولیوں کے بارے میں لکھا، لینے کے مختلف انداز میں لکھا گیا۔ وہ ایک دہریے تھے، انہوں نے یہ چیلنج کر دیا مسلمانوں کو کہ تمہارا رب ہی نہیں ہے، اپنے رب ہونے پہ کوئی دلیل دو۔ یاد رکھیے ہمارے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی یہ سازش ہے، ہمیں آپس میں لڑایا جاتا ہے، کبھی دیوبندیت کے ساتھ، کبھی وہابیت کے ساتھ، کبھی اہل تشیع کے ساتھ۔ بڑے مقدروں والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان تمام سے نکل کر جو کفار کے سامنے اسلام کے چہرہ نمودار کرتے ہیں، اور جس میں یہ مسلمانوں میں بہت کم ایسی شخصیات پائی جاتی ہیں۔ آپس کے اندر ہمیں لڑایا جاتا ہے مختلف انداز میں، کبھی اذان سے پہلے صلات کے جواب میں، کبھی انگوٹھے چومنے کے جواز میں، کبھی مختلف انداز میں۔ یاد رکھیے گا یہ کفار کی یہ سازش ہے کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہے۔ گاندھی جب بنانے لگا تھا یہ اپنا ہندوستان، اس نے کہا تھا کاش مسلمان 50 نمازیں پڑھتے، انہیں دوسرے کاموں کے لیے ٹائم ہی نہ ملتا۔ ہم نے شاید سمجھ لیا دین فقط عبادت کا ہے، دین عبادت کے اندر بھی ہے، عبادت کے باہر بھی ہے۔ دین کا ایک چہرہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ دین کا دوسرا چہرہ ہے کہ کفار کے سامنے دین اسلام کا پرچم بلند کرنا ہے، اور پھر یہ پرچم بلند کرنے میں بڑی بڑی شخصیات آئیں، اور حالیہ دور میں رب کائنات کی قسم بغیر کسی حیل و حجت کے اس دور میں اگر دین اسلام کا کوئی چہرہ یہود و نصارہ کے سامنے، یہود و نصارہ کے پلیٹ فارم کے اندر، ان کے چرچ کے اندر اگر کوئی دین اسلام کا جھنڈا بلند کر رہا ہے، دین اسلام کا کوئی چہرہ پیش کر رہا ہے، رب کائنات کی قسم، اس مالک کائنات کی عزت کی قسم جس کی ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے، اگر کوئی چہرہ نظر آتا ہے تو وہ ایک ہی چہرہ ہے، وہ طاہر القادری کا چہرہ ہے، جس نے فقط لوگوں کو ختموں پہ نہیں لڑایا، فقط لوگوں کو نماز اور روزے کے احکامات پہ نہیں لڑایا۔ جب لوگ اس پر فتوے بازی لگا رہے تھے، کوئی اس پر کہہ رہا تھا داڑھی چھوٹی کے مسائل کے بارے میں، اس وقت وہ کفار سے مقابلہ کر کے ان کے چرچ میں اذانیں دلوا رہا تھا۔ جب لوگ ان سے کہہ رہے تھے لوگوں کہ آپ یہ کام کریں فتوے کے، وہ کہتا میں آپ کے فتووں کا جواب دوں یا کفر کا سامنا کروں۔ اور پھر یہی وجہ تھی آج لوگ اب ہمارے کہنے پر 2-4 بندے، 10 بندے، 20 بندے نماز پڑھنا شروع ہو جائیں، ہمارا سینہ بڑا چوڑا ہو جاتا ہے، ہمارے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، ہمارے ہاتھوں پر اگر 1-2 لوگ مسلمان ہو جائیں تو ہم اپنے آپ سے باہر آ جاتے ہیں، اپنے نام کے ساتھ پیر سب سے پہلے لگواتے ہیں۔ کس لیے؟ میں نے 4 بندوں کو مسلمان کیا، جس نے لاکھوں کو مسلمان کیا اس کا عالم کیا ہوگا۔ صرف مسلمان نہیں کیا بلکہ مسلمان کر کے اسلام کا مبلغ بنایا، اور پھر بتایا وہ اپنے اپنے چرچ میں تبلیغ کرنے لگے۔ میں یہاں پر ایک بات نہ کروں تو یہ ناانصافی ہوگی۔ ابھی یہ حالیہ دور میں ابھی کچھ دن گزرے، یہودیوں کا ایک آدمی تھا جس نے اتنی بڑی کتابیں لکھی کہ اس کی کتابیں چرچ میں پڑھائی جاتی تھیں، سلیبس تھا ان کا۔ اس وقت تک کوئی پادری نہیں بنتا تھا جب تک اس کی کتاب نہ پڑھ لیتی۔ یہ نیٹ پر موجود ہے، ابھی حالیہ تقریباً غالباً 2 منتھ بھی نہیں گزرے ہوں گے، تو وہ 2 منتھ نہیں گزرے تھے، یعنی کہ اس کا یہ حال تھا۔ اس نے حضور شیخ الاسلام، حضور طاہر القادری، آپ کی تقریریں سنی، آپ کی صحبت میں بیٹھا، رب کائنات کی قسم اس کا جملہ تھا، کہنے لگا جتنی زندگی گزاری ہے کفر میں گزاری ہے، اب نئی زندگی کا مزہ الگ آیا ہے۔ وہ مسلمان ہو گیا، یہودی پیٹتے رہ گئے، ارے تیری کتابیں پڑھتے تھے، اس نے کہا میری کتابیں جلا دو، اب دین اسلام کا چہرہ سامنے آیا ہے۔ یاد رکھیے عزیزان گرامی قدر، ہم دوست، بات لمبی ہو جائے گی، ہم دوست مختلف اداروں میں کام کرتے ہیں، ہمارے دوست جو ہے وہ مل میں کام کرتے ہیں، مختلف اداروں میں، حوضریوں میں، لائن میں کام کرتے ہیں، وہاں یہودی بھی ہوتا ہے، وہاں عیسائی بھی ہوتا ہے، وہاں اور بھی ہوتا ہے۔ کوئی تو ایسا ہمارا کردار ہونا چاہیے کہ وہ بھی دیکھ کے کہے یار یہ مسلمان ہے، اگر ہم بھی ان کی طرح رہے، وہ بھی جناب وہ جیسے ہم اپنے بچوں کو بائے بائے ٹائی ٹائی سکھانے والے، ہم بھی انہی کے مقام۔ یہ ابھی میرا ایک چینل پر ریکارڈ ہوا اسی حوالے سے، سٹی 41 پر، وہ انشاءاللہ 17 رمضان کو آئے گا، اسی میں اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اپنا وہ چہرہ دکھائیں کہ لوگ دیکھ کر کہیں وہ دیکھو مسلمان جا رہا ہے۔
تو بہرحال بات تو یار کہیں اور چلی گئی. اچھا بہرحال ایک مناظرہ ہوا تھا, تو مناظرہ اس انداز میں ہوا کہ دہریے کہنے لگے اپنا رب ہے تو دکھاؤ, کوئی علامت دو. انہوں نے کہا جی کہ یہ سورج نکلتا ہے تو یہ ہمارا رب نکالتا ہے. انہوں نے کہا جی یہ تو کوئی ایسی بات نہیں, یہ تو رب ہونے پر کوئی دلیل نہیں, ہمیں کوئی دلیل دو کو ہم مان جائیں. خیر وہ مناظرہ تھا, اب تو وہ دور بھی نہیں رہا مناظروں کا. تو وہ مناظرہ اس انداز میں تھا کہ وہ ایک جگہ ٹائم طے ہو گیا. مثال کے طور پر پیر کا دن 10 بجے بائی والا, پیر کا دن کتنے بجے, جگہ کون سی, اچھا دہریے جو تھے وہ 10 بجے پہنچ گئے. کتنے بجے پہنچ گئے؟ مسلمان جو تھا وہ جس نے مناظرہ کرنا تھا, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ملتا ہے زیادہ تر کہ وہ لیٹ پہنچے, اور لیٹ بھی اتنا پہنچے کہ 10 بجے کی بجائے شام 5 بجے پہنچے. وہ انتظار کرتے رہے 10 بج گئے, 11 بج گئے, 12 بج گئے, 13 بج گئے, 14, 15, 5 بج گئے. جب 5 بجے وہ جانے لگے اپنے اپنے گھروں کو تو دور سے دیکھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں. سارے بیٹھ گئے. وہ بیٹھ کر یہ وہاں پر بہت بڑی دلیل دینے جا رہا ہوں اللہ رب العزت کے وجود کی. کل کو کوئی بھی پوچھ سکتا ہے, ہمارے ملک پاکستان میں تقریباً ساری قومیں آباد ہیں, دہریے بھی موجود ہیں کراچی کی سرزمین کے اوپر. تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب پہنچے, انہوں نے کہا جی آپ سب سے پہلے یہ بتائیے آپ مسلمان کس چیز کے ہیں, آپ اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کرتے. آپ کا ٹائم کتنے بجے تھا, اونچا بولیے تاکہ جو سو رہے ہیں ان کو بھی جاگ آ جائے. کتنے بجے تھا, وہ پہنچے کتنے بجے تھے, کہنے لگے آپ مسلمان کس چیز کے ہیں کہ 10 بجے آپ وعدے کے پاسدار نہیں ہیں تو مسلمان کیسے. کیا اسلام آپ کو یہ سکھاتا ہے؟ جب وہ ساری تقریر کر چکے کہنے لگے اصل میں ماجرا کچھ اس طریقے سے تھا, جہاں سے میں گزر کے آیا رستے میں ایک دریا آتا تھا. کیا آتا تھا, کیا اونچا تھوڑا, کیا دریا آتا تھا. میں دریا کے کنارے پہنچا, وہاں پر دیکھا نہ کشتی تھی, کچھ بھی نہیں تھا. اچانک ایک درخت اس کے پھٹے بنے, پھر اس کی کشتی بنی, آٹومیٹکلی کشتی بنی, اس میں پورا گیا. اس کشتی میں بیٹھا سوار ہو کے دوسری جانب آپ کے پاس پہنچ گیا. وہ کشتی بننے میں مجھے لیٹ ہو گئی, حالانکہ اس کو بنانے والا بھی کوئی نہیں تھا, خود ہی بن رہی تھی. وہ دہریے کہنے لگے اگر تو پاگل ہے, کشتی کیسے خود بن سکتی ہے, پھٹے کیسے اس کے چل سکتے ہیں, کیل کیسے لگ سکتے ہیں جب تک اسے کوئی بنانے والا نہ ہو. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ارے بدبخت, جب کشتی نہیں بن سکتی اتنی روئے زمین کیسے بن سکتی ہے. دلیل تو میں نے دے دی, سبحان اللہ, پھر بھی چھوٹی ہے یار. جب کشتی نہیں بن سکتی, پھٹے نہیں بن سکتے, چر نہیں سکتے, کیل نہیں لگ سکتے, اتنی بڑی کائنات اس رب کے بغیر کیسے بن سکتی ہے. وہ دہریے جتنے بھی تھے وہ مسلمان ہو گئے. بہرحال یہ اس کا یہاں پر جواب دیا گیا. اچھا یہاں پر کچھ مشرکین تھے, انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو انہوں نے یہ اعلان کیا, انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کا کلمہ پڑھیں گے, 2 شرطیں ہیں ہماری. کتنی شرطیں؟ 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ رب ہمیں ڈائریکٹ کوئی خط دے, ہم سمجھ جائیں گے یہ خط جو ہے وہ رب کی طرف سے آیا ہے, ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے. جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تورات کہاں ملی تھی, کس پہاڑ پر, کوہ طور پہاڑ پر 40 دن وہاں پر رہے تھے, اللہ کریم نے وہاں پر آپ کو تورات عطا فرمائی تھی. تو کہنے لگے کہ آپ ایسا کیجئے, اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اس کے لیے 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ آپ رب کی جانب سے کوئی خط لے کر آئیں, ہم اس خط کو چھوئیں گے, دیکھیں گے, پڑھیں گے, پڑھنے کے بعد آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے. دوسری شرط, اگر یہ نہیں ہو سکتا تو اس کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ کوئی فرشتہ آئے اور فرشتہ آ کر ہم سے باتیں کرے, ہمیں اپنا آپ دکھائے کہ وہ واقعی فرشتہ ہو, تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے. اللہ رب العزت نے اس کا جواب ارشاد فرمایا اس کو پڑھنے کے لیے آپ یہ آیت نمبر 15 سے 20 تک اس کو پڑھ سکتے ہیں. کریم آقا علیہ السلام نے جب یہ ان کی باتوں کو سنا تو اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے حبیب پریشان نہ ہوئیے, یہ کفار, یہ مشرکین مکہ اب سے نہیں ہیں, یہ پہلے سے ہیں, بڑے بڑے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا. کریم آقا علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا پیارے نبی اگر یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں, اس سے پہلے یہ نبیوں کا بھی مذاق اڑاتے تھے.
اگر یہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں آپ پریشان نہ ہوئیے گا، اللہ ہی کافی ہے آپ کی مدد کرنے کے لیے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو دین کا کام کرتا ہے اس کا کوئی مذاق بنائے، اس کی کوئی دل جو ہے وہ دل توڑے۔ میرے رب کائنات نے فرمایا کہ جو جس کا دل توڑتا ہے دین والے کا، فرمایا اس کا جوڑنے کے لیے خود اللہ رب العزت اس کی مدد فرما دیتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں روز محشر ملاقات کا دن ہے۔ کون سا دن ہے؟ بولیے، ملاقات کا دن ہے۔ فرمایا بڑے نقصان میں ہیں وہ لوگ۔ کس میں ہیں؟ بڑے نقصان میں ہیں وہ لوگ جو اس چیز کو بھول جاتے ہیں۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہر ایک کا نامہ اعمال پہلے کتاب سے پہلے اس کی کمر کے اوپر لادا جائے گا، اس کے گناہ اس کی کمر کے اوپر رکھے جائیں گے، حتیٰ کہ کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی کمریں اتنی جھک جائیں گی کہ ان کا پیشانی زمین پر لگ جائے گی، اتنی جھک جائیں گی، کمریں ٹوٹ جائیں گی، مگر فرشتے سارا وزن اس کی کمر کے اوپر رکھیں گے۔ وہ کمر انسان کی ٹوٹ جائے گی جب اس کے اوپر جھوٹ، بے نمازیاں، سب کچھ رکھا جائے گا۔ میرے رب نے فرمایا لوگوں اس وقت سارے لوگ ماتم کر رہے ہوں گے، آہو بقا میں ہوں گے، عرض کریں گے کہ مالک ایک دفعہ پیچھے بھیج دے، اگر ایک دفعہ میں چلا گیا ساری زندگی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اس دن ان کی آنکھوں سے نور اچک لیا جائے گا، وہ اپنے اوپر وزن اٹھا کے کبھی دائیں گریں گے کبھی بائیں گریں گے۔ اس کو اگر پڑھنے کے لیے یہ آیا ہے مبارکہ جو اس میں تلاوت کی گئی، یہ 31 نمبر سے 41 نمبر کے فرمایا گیا۔ فرمایا کہ بس اس دن محض تماشے کا دن نہیں ہوگا۔ فرمایا اللہ رب العزت کا جباریت اور قہاریت عروج پہ ہوگی، وہ مالک لم یزل کسی کی سفارش قبول نہیں کرے گا، سب اندھے ہو جائیں گے، کمر ٹوٹ جائے گی، حتیٰ کہ پیشانیوں کے بل چلنے لگیں گے، اور پھر پیشانیاں ان کی پیشانیوں سے خون کے لوتھڑے باہر نکلیں گے، اتنا گھسیٹے جائیں گے، اور پھر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا جن کے نامہ اعمال کے اندر گناہ زیادہ ہوں گے، فرشتوں کو حکم دیا جائے گا فرشتوں ان کی گردن میں رسہ ڈال کے ان کو گھسیٹو، جس طریقے سے مفسرین لکھتے ہیں جس طریقے سے کتا مر جائے اسے گھسیٹ کے ہم اروڑی پہ پھینکتے ہیں، کہا جائے گا اس گناہگار بدبخت کو گھسیٹو، اور پھر گھسیٹ کر پورے محشر میں اس کو دکھایا جائے۔ یہی وہ بندہ تھا جو نمازوں میں سستی کرتا تھا، یہی وہ تھا جو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں سن کے اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتا تھا، یہی وہ بندہ تھا جس کی زبان میں کڑواہٹ تھی، لوگ اس سے ملنے سے ڈرتے تھے، یہ چلا جاتا لوگ شکر ادا کرتے تھے۔ فرمایا آج اس کا حشر کیا جائے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا اس وقت جو میری ملاقات کا دن ہوگا وہ ملاقات میں اپنی جباریت اور قہاریت میں کروں گا، اور پھر فرمایا اس دن کسی کے لیے کوئی معافی نہیں ہوگی، کسی کے لیے کوئی سفارش نہیں ہوگی، سب کے سامنے نامہ اعمال پیش کیا جائے گا۔ میرے اللہ رب العزت نے فرمایا لوگوں اگر چاہتے ہو اس ملاقات سے پہلے میں تجھ سے مل لوں، میری آشنائی تجھ سے ہو جائے، فرمایا لوگوں میری ملاقات کا صحیح وقت قیامت سے پہلے بھی میں نے دنیا پہ رکھ دیا ہے، اگر اس ملاقات کو نہ کیا وہ ملاقات ضرور ہوگی۔ یعنی کہ قبرستان میں تو ہر ایک نے جانا ہے، چاہے خود جائے، زندگی میں اپنے مرحومین کے لیے جائیں، اگر نہیں جائیں گے تو گھر والے تو لے کے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لوگوں اسی طریقے سے میری بارگاہ میں سب نے آنا ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی دہریہ ہے، کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے۔ یاد رکھو اگر چاہتے ہو اس دن میں اپنی رحمانیت سے ملوں، اپنی غفاریت سے ملوں، تو اس دنیا میں بھی ایک ملاقات کے لیے میں نے ایک پلیٹ فارم رکھا ہے، ایک پکنک پوائنٹ رکھا ہے، ایک پوائنٹ ہے میری ملاقات کا۔ عرض کی کہ باری تعالیٰ وہ کون سا؟ فرمایا اگر چاہتے ہو مجھ سے تعلق بن جائے اور پھر کل والے قیامت والے دن پریشان نہ ہونا پڑے، فرمایا اس وقت میری ملاقات کا جو پوائنٹ ہے فرمایا وہ تہجد کی نماز ہے۔ کون سی؟ تہجد کی نماز۔ ایک کوئی آدمی ہے نا، اس سے اگر جان پہچان پہلے بن جائے، بعد میں اس سے کام ہو تو بڑا بندے کو حوصلہ رہتا ہے،
یار میں نے جاننا میری ملاقات ہے کچھ نہیں ہوتا میں نے جاننا چنگی طرح میں نے ماں پیو نے جاننا یہ کتنے رہتا ہے. رب کائنات نے فرمایا لوگو اگر چاہتے ہو کہ مجھ سے جان پہچان بن جائے پر میں تہجد میں کھڑے ہو جانا میں اپنی جان پہچان کروا دیا کروں گا. عزیزہ نے گرامی قدر بات آگے پھر بڑھ جاتی ہے. کریم آقا السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا ہر عمل میں اس وقت تک کوئی عمل کی کوئی فرمان جاری نہیں کرتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ رب العزت مجھے اپنی وحی نہیں اتار دیتا. اس سے پتہ چلا مبارک ہو ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی کا ہر عمل وحی ہے. یوں کہہ لیجئے جس نبی کا ہر عمل حکم خدا ہے. خدا جس چیز کا اجازت دیتا میرا مصطفیٰ اس انداز میں کرتا. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اللہ رب العزت نے مجھے خزانے غیب کی ساری چابیاں عطا فرما دیں اور فرمایا خزانے کی ساری چابیاں عطا فرما کے رب کائنات نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. کریم آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا لوگوں میری زبان سے یہ آیت نمبر 42 سے 50 تک فرمایا میری زبان سے اس وقت تک کوئی کلمہ نہیں نکلتا جب تک میرا رب اس کی مجھے اجازت نہیں دے دیتا ہے. کتنا بڑا علامہ اقبال نے بھی فرمایا تھا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. میرے مصطفیٰ نے اپنے آپ کو اتنا بلند کیا کہ رب کائنات نے فرمایا پیارے حبیب جو تیری منشا ہوگی ہم وہ قرآن بنا دیں گے. عزیزان گرامی قدر ایک دفعہ محبت سے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا صحابی کا یا سیدی یا خاتم النبیین. اچھا کچھ لوگ تھے کہ جو دین کا مذاق بنایا کرتے تھے. آج بھی یاد رکھیے گا منافق ختم نہیں ہوئے مشرک ختم نہیں ہوئے. اگر اس دور میں یہ حال تھا کل میں نے ذکر کیا تھا کس غزوہ کے بارے میں غزوہ بدر کے بارے میں اس میں کافروں نے کیا الزام لگایا تھا مصطفیٰ پر کس چیز کا جو نہیں آئے تھے ان کو بھی یاد ہو جائے میاں صاحب نہیں آئے تھے ان کو بھی یاد ہو جائے. چادر کا الزام لگایا تھا وہاں پر چادر گم ہوئی تھی انہوں نے الزام لگایا تھا نعوذ باللہ نقل کفر نباشت یہ مصطفیٰ کریم آقا السلام نے چوری کی ہے. پھر الزام لگایا گیا کریم آقا السلام کا وصال مبارکہ ہو گیا. اس دور میں بھی تھے جھوٹے اور مکار اس دور میں بھی ہیں. اللہ رب العزت ہمیشہ ان سے محفوظ فرمائے. کریم آقا السلام نے ارشاد فرمایا دین کا مذاق بنانے والوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ جو ہے رکوع نمبر 14 ہے اور سورۃ انعام ہے اور اس کی آیت نمبر 61 سے 70 نمبر آیت مبارکہ ہے جس میں فرمایا لوگوں کہ جو لوگ دین کا مذاق بناتے ہیں فرمایا ان سے تعلق نہ رکھو. فرمایا اگر تم ان سے تعلق رکھو گے فرمایا اللہ رب العزت کل قیامت والے دن ان کی صف میں تمہیں کھڑے کرے گا جو دین سے مذاق بناتے. یاد رکھیے پچھلی قومیں نے دین سے مذاق بنایا تھا. اللہ کریم نے ان کی شکل کوئی بندروں کے میں کوئی خنزیروں میں کوئی سور میں مختلف شکلوں میں تبدیل فرما دیا تھا لیکن امت مصطفیٰ کی شکلیں تو نہیں بگڑیں گی مگر کل قیامت والے دن لتر بڑے پڑیں گے بڑے لتر پڑیں گے جو دین کا مذاق بناتے ہیں. اور دین کا مذاق یہ مت سوچئے کہ دین کا مذاق صرف قول سے بنایا جاتا ہے بندہ تقریر کر رہا ہو بیان کر رہا ہو اس کا مذاق بنایا جائے ایک ہی کر رہے ہیں یہ صرف یہ نہیں ہے. دین کا مذاق یہ بھی ہے کہ دین کو ہلکا لینا دین کی کوئی بات پتہ چل جائے اس پر عمل نہ کرنا یہ دین کا مذاق ہے. نماز اذان سن کے مسجد کی طرف نہ آنا یہ دین کا مذاق ہے. عمل میں کوتاہی کرنا یہ دین کا مذاق ہے. یہ مذاق کی مختلف صورتیں ہیں. مذاق صرف قول سے نہیں ہوتا کہ میں جس کا آگے وہ ہنسنے لگ گیا ہم سمجھتے شاید ہنسنا ہی مذاق ہے. کسی بات کو اگر باپ نے کوئی بات کہی کہ بیٹا پانی لا کر دو بیٹا ادھر ادھر کھیلنے لگ گیا تو اس نے باپ کا مذاق بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ یہ عام دنیا کا دستور ہے مگر جو رب کائنات کے حکم کا مذاق بناتا ہے اور پھر پورا سال بناتا ہے پھر بناتا ہے بھی اتنا ہے کہ مذاق کو مذاق بھی نہیں سمجھتا. وہ کہتا ہے بس میں تو ٹھیک تھا نماز کیوں نہیں پڑھی ایسی دلیل دے گا جو اگلا سمجھے گا شاید میں غلط ہوں وہ ٹھیک ہے میرے کپڑے ٹھیک نہیں. بندہ کہے تیرے کپڑے تو ٹھیک ہے اللہ نے تیرے دل کو بند کر دیا ہے. تو بہرحال کریم آقا السلام نے ارشاد فرمایا اس کی یعنی کہ تشریح میں آخری بات کروں گا. فرمایا جو دین کا مذاق بناتے ہیں وہ یاد رکھیں نہ تمہاری دولت کام آئے گی نہ تمہاری سفارش کام آئے گی. ہاں تم اپنے برے کاموں کے نتائج تم خود بھگتو گے.
پھر اس میں انبیاء کرام کا تذکرہ ہوا تھا، 18 انبیاء کرام کا، اور پھر ان کا 10 نکاتی ایجنڈا اس میں ذکر کیا گیا تھا۔ تو 18 انبیاء کرام کا اس میں ذکر خیر ہوا تھا۔ اب میں ان کے نام تو نہیں لیتا کیونکہ وقت جو ہے وہ کافی ہے۔ جو میری طرف غصے سے دیکھ رہے ہیں وہ بھی محبت سے پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ۔ اس میں اب میں کیا کروں گی، میں پورا تو میں کرنا ہے، جتنا میں حوالے لا کے آیا میں پورے تو کرنے نے۔ ہاں محبت سے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا۔ اچھا یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے جتنے بھی نبی بھیجے، ہر نبی کا مشن، اس کی تبلیغ کا انداز، اس کا دین پہنچانے کا انداز، اس کا جنگ میں جانا، غاروں میں جانا، جس جس جگہ پر جائے اس کے 10 مقصد تھے۔ کتنے مقصد تھے؟ بولیے کتنے؟ پہلا مقصد اس میں تھا کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ شریک کسی بھی مزاج کے اوپر، اللہ کے ولی کے بڑے سے بڑے اللہ کے ولی، حضور غوث الورا ہوں، حضور داتا صاحب ہوں، کسی بھی مزار کے اوپر جا کر سجدہ کرنا یہ حرام ہے۔ کوئی کہے سنی سجدہ کرتے ہیں، ان کو کہے بدبخت، جو سجدہ کرتا ہے وہ سنی نہیں ہوتا۔ سنیوں کا عقیدہ ہے سجدہ، بولیے سجدہ۔ پہلا ان کا عقیدہ، یہ پہلا مشن تھا، اس کا ایجنڈا تھا کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ہر نبی نے یہ تبلیغ کی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اور پھر فرمایا مال کی تنگی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو۔ آج کل عموماً ہمارے یہاں بچے کتنے آتے ہیں؟ 2 ہی اچھے۔ تو یہ مسلمانوں کا یہ وتیرہ نہیں ہے، یہ کفار کی جانب سے یہ سازش آئی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے پیدا جب انسان ہوتا ہے اس کا رزق دینے والی ذات میری ہے، اگر ہمیں رزق دے دیا تو ہمیں اولاد کو بھی ملے گا۔ اس کے خوف سے یہ جو آج کل بچے کے یہ بند کرواتے ہیں، اس ہم آپریٹ کروا لیتے ہیں، یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اور یہ تمام انبیاء کرام کے مشن کے خلاف ہے۔ اپنے مال کی تنگی سے اولاد کو قتل نہ کرو۔ اور یہ قتل کرنا بھی 2 طرح کا ہے، ایک ہوتا ہے جان سے مار دینا، ایک ہوتا ہے اولاد کی اچھی پرورش اس انداز میں نہ کرنا، یہ مال اسباب نہیں ہے اس کو، یعنی کہ اس کے شروع میں اچھے انداز میں پرورش نہ کرنا، نیت ہی نہیں ہوتی، اچھی نیت بنائے، اللہ رب العزت رزق کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا بے حیائی کے قریب نہ جاؤ۔ بے حیائی آنکھوں کی، کانوں کی، سننے کی، سونگھنے کی، ہر طرح کی بے حیائی ہوتی ہے۔ ہر نبی نے تبلیغ فرمائی کہ بے حیائی کے قریب نہ جاؤ۔ اور پھر فرمایا بے گناہ کے قتل سے بچو۔ بے گناہ کا قتل ایک ہوتا ہے کسی جان کو قتل کر دینا، جس نے ایک جان کو قتل کیا گویا کہ اس نے پوری امت کو قتل کر دیا، اتنا قتل کرنے کے بارے میں۔ اور دوسرا قتل سے مراد بے گناہ آدمی کا مال نہ کھاؤ، یہ بھی اس کا قتل کرنا ہوتا ہے، اس کے مال کا قتل کرنا، اس کے حق کا قتل کرنا۔ اور پھر فرمایا گیا یتیم کے مال کو ناجائز سمجھ کے استعمال نہ کرو، جائز سمجھ کے استعمال نہ کرو۔ عموماً طور پر ہمارے ہاں یتیم کا مال استعمال کیا جاتا ہے، عموماً گھر ایسے ہیں، ہمارے محلے میں ہو سکتا ہے، مجھے تو نہیں علم، بہرحال یہ دنیا کے اوپر کافی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا ناپ تول میں کمی نہ کرو، جب بھی کوئی کشتہ تولنے لگو، کوئی جو ہے پھٹکڑی تولنے لگو، کوئی بھی اور چیز تولنے لگو، فرمایا کہ اس میں اندر کمی نہ کی جائے، ہر ایک کے لیے۔ ہمارے ہاں عموماً یہ ریڑھی والے جتنے بھی ہیں، الا ماشاء اللہ انہوں نے کنڈا علیحدہ رکھا ہوتا ہے، اور اکثر یہ پکڑے جاتے ہیں، انہوں نے وٹا وہ علیحدہ رکھا ہوتا ہے، جس کے اندر جناب وہ پوچھا جائے جی او ہو غلطی لگ گئی۔ فرمایا جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہوتا، فلیس منی، مجھ سے نہیں ہے۔ پھر فرمایا اپنے قول و فعل میں انصاف کے تقاضے پورے کرو، اپنے قول میں فعل میں انصاف پورا کرو، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، اور صراط مستقیم کی پیروی کرو۔ اور پھر یہاں پر آخری بات، بلکہ میں آخری بات کر کے تو اپنی بات کو ختم کروں گا، یہاں پر مشرکین کی کچھ رسومات کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ مشرکین کی کچھ رسومات ایسی تھیں کہ جو آج کل بھی پائی جاتی ہیں، ان سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ مہندی کی رسومات ہے، یہ مہندی کی رسومات کہاں سے آئی؟ یہ ہندوؤں سے آئی ہے۔ مسلمانیت نے، اسلام نے ہمیں ولیمے کا حکم دیا ہے، مہندی کریں مگر وہ مہندی کی شام مصطفیٰ کے نام کریں۔ کتنا ہی وہ خوبصورت شادی ہوتی ہے جس میں رات کو محفل ہوتی ہے،
ہمارے ہاں ساری رات کندر خانہ ہوتا ہے، ڈھول ڈمکے ہوتے ہیں، کنجریاں ناچتی ہیں۔ عموماً طور پر ہمارے ہاں ایسا ہم شادی کا جی خوشی ہے، خوشی میں سب جائز ہے، خوشی میں وہ جائز ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی ہے۔ خوشی میں حرام کام جائز ہے، شراب پینا جائز ہے، کنجریاں نچانا جائز ہے، ڈھول ڈمکے کرنا جائز نہیں ہے۔ جائز وہ ہے جس کو حسنین کے نانا نے جائز کرا دیا، جائز وہ ہے جس کی اسلام اجازت دیتا ہے، جائز وہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جب کسی کی شادی ہو کوشش کریں اس شادی کی رات آقا کے نام کریں، اس رات محفل کرائیں، پھر دیکھیں برکتیں کیسی ہوتی ہیں۔ بعد میں شادی ہو گئی، اولاد نہیں ہوتی، جی دعا کر دیں، گھروں میں لڑائی رہتی ہے، دعا کر دیں۔ جب ہم نے خوشی کی ابتدا ہی ہندوؤں کی رسم سے کی ہے، پھر برکت کیسے آئے، پھر یہ کیسے آئے؟ اللہ کریم ان رسومات کو سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔